الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد سامعین محترم، اس وقت ہندوستانی مسلمانوں پر 3 بہت ہی زبردست الغاریں چل رہی ہیں، اور ان 3 الغار کے بیچ میں مسلمانوں کو اپنا ایمان بچانا ہے اور اللہ کے پاس پہنچنا ہے۔ سب سے پہلی الغار یہ ہے کہ مغرب نے امت مسلمہ کے نوجوانوں کو اپنا یرغمال بنا لیا ہے۔ ان کی ثقافت، ان کا کلچر اس طرح عام ہو گیا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے کہ اب ہم سینہ ٹھوک کر نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے نوجوان ویسے باکردار ہیں جیسے کردار کا ان سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ ایسے واقعات سننے میں آ رہے ہیں کہ مسلم نوجوان اپنے کردار کے پرخ چھوڑا رہے۔ جس طرح مغربی دنیا میں زندگی گزاری جاتی ہے، مرد و زن کا اختلاط، فروج کا استعمال، یہ سب کچھ مسلمان نوجوانوں میں عام ہوتا جا رہا ہے۔ والدین تو بچوں کی ضد پر یا بچوں کی خواہش پر ایک سیل فون دلا دیتے ہیں، لیکن اس سیل فون سے بچے کے کردار پہ جو اثر ہو رہا ہے، کتنے اس کے ذہن و فکر پہ فحش کا غلبہ ہو رہا ہے، کیسے وہ اسلام سے دور ہو رہا ہے، اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ ہماری بیٹیاں آج پورے خاندانوں کے لیے ایک کلنک شاید بننے والی ہیں۔ ایسی جدید ترقی پہ انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا، یہ بہت ہی گھناؤنا پہلو ہے ہماری امت کا، اور ہماری اس طرف توجہ نہیں جاتی۔ دوسرا الغار ہے باطل کی طرف سے مسلمانوں کے اموال کو، مسلمانوں کی جانوں کو نقصان پہنچانا، انہیں تکلیف دینا، انہیں ہمیشہ خوف و ہراس میں مبتلا رکھنا۔ اس کے ذریعے بھی عام طور پہ اگر یہ ماحول زیادہ دن تک چلتا ہے تو ارتداد کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، مسلمان اسلام سے اپنا ناطہ کمزور کرنے لگتے ہیں۔ تیسری الغار ہے یہاں کے باطل مسلمانوں سے سودا کر رہا ہے کہ تم
اگر اسلام چھوڑ دو تو تم کو یہ سب کچھ ملے گا۔ ایمان کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی۔ ایک تو انڈر گراؤنڈ چل رہا ہے یہ کام، اور یہاں کی حکمراں پارٹی نے بھی ایک پروگرام بنایا پسماندہ مسلمان کے نام سے۔ پسماندہ مسلمانوں کو اپنے قریب کرنا چاہیے۔ جو لوگ سطح غربت کے نیچے ہیں ان تک پہنچ کر کس طرح ان کے ایمان کو خریدا جائے، انہیں آسائشیں فراہم کر کے۔ اس وقت ہندوستان میں اہل ایمان یہ 3 الغار کے درمیان زندگی گزار رہے ہیں، اور اس میں سب سے خطرناک الغار مغرب کی طرف سے جو الغار ہے، ہمارے نوجوانوں کے اوپر جو الغار ہے ان کے کردار پر، وہ سب سے خطرناک ہے۔ اتنی خطرناک ہے کہ اس کی پابجائی ناممکن ہے۔ اور یہ 3 الغار میں سب سے کمتر الغار ہے باطل کی طرف سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا۔ یہ سب سے کمتر ہے، اور بیچ میں ہے بیچ کی کہ اہل ایمان کی ایمان کو خریدنے کی کوشش کرنا دنیاوی آسائشوں کے ذریعے سے، غربت کو دور کرنے کے ذریعے سے۔ ان حالات میں ہم کو کیا کرنا چاہیے، کیا ہمارا لاہ عمل ہونا چاہیے، یہ ہم کو سوچنا چاہیے۔ ہم سب سے پہلے سب سے کمتر جو مشکل ہے مسلمانوں کی، جو باطل طاقتوں کی طرف سے انہیں نقصان پہنچایا جا رہا ہے، ان کے اموال کو نقصان، ان کی جانوں کو نقصان، خوف و ہراس کا ایک عالم، کوئی ان کا تہوار آتا ہے تو ایک ٹینشن، ایک فکر، ایک ڈر۔ ابھی چند دن پہلے پورے ہندوستان گیر پیمانے پہ جو حالات ہوئے ایک تہوار کے موقع پر، جس میں ایک مدرسے کو بھی جلا دیا گیا، 125 سالہ پرانا مدرسہ، اس کو بھی جلا دیا گیا، خاک کر دیا گیا۔ یہ حالات ہیں، اور ان حالات میں ہوتا یہ ہے کہ کمزور ایمان والے لوگ ان حالات کو برداشت نہیں کر سکتے، ارتداد کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ان حالات کا پورے ایمان کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے۔ ایمان کمزور ہو تو پھر حالات کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ کمزور ایمان والے ہمیشہ دنیا و آخرت دونوں جگہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ ابھی جو حالات چل رہے ہیں ہمارے ملک میں، اس کا جوان مردی کے ساتھ، استقلال کے ساتھ، ایمان و توکل کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ جب تم نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، تو ہم تم کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیں گے۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ تم کلمہ پڑھنے میں سچے ہو یا جھوٹے۔ کلمے کا مطلب اس کے آخری منزل اپنی جان کو بھی اللہ کے حوالے کر دینا۔ زندگی کی آسائشیں تو پہلی منزل ہے، زندگی کی راحتیں چھوڑنا تو پہلی منزل ہے۔ منزلیں طے کرتے ہوئے مومن اپنی جان کو جان آفری کے حوالے کرتا ہے۔ یہ ایمان کا مطالبہ ہے، مضبوط ایمان کا مطالبہ ہے۔ جو لوگ حالات سے کمپرومائز کر لیتے ہیں، آرام و راحت کی زندگی گزارتے ہیں، ان کا ایمان معتبر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم
احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے؟ احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ان یقولوا آمنا، وہ کہے کہ ہم ایمان لائے، میں مسلمان ہوں، میرے باپ مسلمان ہے، میں ایمان والا ہوں، اتنا کہنے سے چھوڑ دی جائیں گے؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، انہیں چھوڑ دیا جائے گا بس اتنا کہنے پہ کہ میں مسلمان ہوں؟ وہم لا یفتنون، کیا ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ ان کے ایمان کو پرکھا نہیں جائے گا؟ انہیں آزمائش کے حالات سے نہیں گزارا جائے گا؟ یوں ہی حلیم اور دہی بڑے کھانے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا؟ دعوتیں رچانے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی تاریخ بیان کی اس کی اگلی آیت میں، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کون سے پہلے والوں کو بھی ہم نے آزمایا ہے، انہوں نے بھی ایمان کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ تم پہلی دفعہ آزمائے نہیں جا رہے ہو، پہلی دفعہ تمہارے گھر جلائے نہیں جا رہے، پہلی دفعہ تمہاری جانیں نہیں لی جا رہے، پہلی دفعہ تمہارے کاروبار خراب نہیں، لوٹے نہیں جا رہے، اس سے پہلے بھی ہوا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ تعالیٰ یہ جاننا چاہتا ہے کہ تم میں سے سچے کون ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور تم میں سے جھوٹے کون ہیں۔ یہ جو حالات ہیں یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنا ایمان ثابت کرو، پروو یور ایمان۔ یہ صبح و شام تمہارے اوپر جو الغار چل رہا ہے، کبھی تمہارے بچوں کی لاشیں تمہارے گھر آ رہی ہیں، کبھی تمہارے گھروں پہ بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، کبھی تمہارے مدارس کو گرایا جا رہا ہے، کبھی تمہاری عبادت گاہوں کو دھکا دیا جا رہا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ایگزامینیشن چل رہا ہے تمہارے ایمان کا۔ بتاؤ تم سچے ہیں؟ نہیں تو ہمارے پاس تم جھوٹوں میں لکھے جاؤ گے۔ یہ جھوٹا ایمان کا دعویٰ کرنے والا ہے، یہ تو صرف ایمان بول کر دعوتیں اڑا رہا تھا، یہ خود ایمان بول کے دنیا میں مست مگن رہا کرتا تھا۔ ایسے جھوٹے کو اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی مقام نہیں ہے۔ ایمان کے بلند ترین مقام پر سے ہی، بلند ترین مقام سے ہی حالات کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے کہا، تم نے ایمان کا جب اظہار کیا ہے تو تمہارے دو دشمن ہیں دنیا میں، اور خطرناک دشمن، ایک یہودی یا اہل کتاب، دوسرے مشرک، اور یہ دو دشمن ہیں، یہ تم کو تکلیف دیں گے، تم کو پریشان کریں گے، تمہاری جانیں لیں گے، ایسی باتیں کہیں گے کہ تم کو بڑی تکلیف ہوگی۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اتنا آسان نہیں کہ تم ایمان کا دعویٰ کر دیے ہو، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، تم آزمائے جاؤ گے۔ کس سے؟ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہاری جانوں سے، تمہاری مالوں سے۔ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ تمہاری دکانیں جلیں گی، تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ تمہاری گھر گرائے جائیں گے بلڈوزروں سے، لاشیں تمہارے گھر آئیں گی۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہارے جانوں اور مالوں سے تم کو آزمایا جائے گا۔ اور یہود اور مشرکین سے تم ایسی باتیں سنو گے کہ دل بجھ جائے گا، غم پیدا ہو جائے گا ایسی باتیں سننے سے۔ کیا حالات نہیں ہیں؟
9 بجے کا پرائم ٹائم ٹی وی کیا بن رہا ہے، آپ 5 منٹ اسے دیکھ نہیں سکتے ہیں، دل مغموم ہو جاتا ہے۔ ہندو مسلمان، اسلام کے خلاف نفرتیں، مسلمانوں کے خلاف نفرتیں، یہ آن سلاٹ کنٹینیوس چل رہا ہے۔ یہ جہاد جیسی عظیم اصطلاح جو اسلام کی ہے، اس کو کہ تھوک سے جوڑ دیا، تھوک جہاد، لو جہاد، کتنے جہاد انہوں نے بنا لی جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ دل کو کتنی تکلیف پہنچتی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ایمان کے جب دعویٰ کرو گے تو یہ ہو کے رہے گا، تمہارے جانوں اور مالوں سے تمہاری آزمائش کی جائے گی۔ بی ریڈی، ولیمے نہیں، دعوتیں نہیں، شادی خانے نہیں، یہ ہوں گے اس لیے کہ تم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے۔ بی ریڈی اس لیے کہ تمہارے لیے دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے تمہارے لیے آخرت میں ہے، سب کچھ آخرت میں ہے۔ اگر یہ حالات آئیں تو کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہیں 2 چیزیں ہیں، صبر کرو، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارو اور حالات کا مقابلہ کرو صبر کے ساتھ، ہمت مت ہارو، حالات کا مقابلہ کرو۔ تقوی نہیں ہے تو حالات کا مقابلہ نہیں ہوتا، اللہ کا ڈر دل میں نہ ہو تو حالات کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ حضرت گرامی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایمان کی ایسے واقعات بیان فرمائے ہیں، اس ایمان کی منزل ہی سے حالات کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ اپنے ایمان کو جب تک اس منزل میں نہیں پہنچایا جائے اس وقت تک حالات کا مقابلہ نہیں ہوگا۔ یہ راحت کدے یہ ہماری گپ بازیاں، یہ ہماری سیر و تفریحاں، یہ ہمیں خاک بنا کے چھوڑ دیں گی۔ ایمان کی اس منزل میں اپنے آپ کو پہنچائیں، پھر حالات کنٹرول میں آ جاتے ہیں۔ یہ واقعہ قرآن میں کئی جگہ بیان کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی ایمان کی منزل کو قیامت تک کے لیے اپنی کتاب میں جگہ دی، اور مطالبہ یہ ہے کہ ایسی ایمان کی منزل میں تم کو پہنچنا ہے۔ کتنی ہی مشکل آئے، کتنی ہی دھمکیاں آئیں، اپنے ایمان کو اس منزل میں پہنچاؤ۔ جادوگر ایمان قبول کیے، انہوں نے اعلان کیا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ یہ بات فرعون کو بڑی کھلی، بہت بری لگی۔ اس نے کہا قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ۔ اس نے کہا ارے میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، میں تم کو بلایا مقابلے کے لیے، میں بیٹھا ہوا ہوں، میرا دربار سجا ہوا ہے، اور تم ایمان کا اظہار کرتے ہو میرے اجازت سے پہلے؟ میں نے کب تم کو اجازت دی تھی ایمان لانے کی؟ تم نے ایمان کا اظہار کر دیا۔ بیچ میں ایک آیت میری چھوٹ گئی تھی، إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ۔ علمکم السحر، ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ہے یہ بہت بڑا استاد ہے جادوگری کا، جس نے تم کو جادوگری سکھائی ہے۔ اس لیے کہ جب جادوگروں نے اپنے انچر پھینکے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا تھا،
اژدہی کی شکل میں پورے انچروں کو نگلتا چلا گیا تھا۔ فرعون نے کہا کہ یہ جادوگر جو ہے یہ تمہارا استاد لگتا ہے، پروگرام بنا کے آیا ہو یہاں پہ یہ کرنے کے لیے۔ اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں، تمہارے ہاتھ پیر مخالف سم سے کاٹوں گا اور تم کو کھجور کے تنوں پر سولی دے دوں گا۔ ہاتھ پیر کٹنے کے بعد جو ٹارسو بچا جاتا ہے، اس کو ٹارسو کہتے ہیں، اس کو بھی میں نخل کھجور کے پیڑ پہ سولی دے دوں گا۔ کیا خوف ہوگا آپ اندازہ لگائیے۔ ایک قاہر بادشاہ ہے اور اس نے اچانک اپنے غصے کا نہ ہی اظہار کیا بلکہ فیصلہ بھی کر دیا کہ تمہارا کام بالکل ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحیات الدنیا۔ ارے فرعون، جب ایمان آنے کے بعد اور بینات ہمارے سامنے کھلنے کے بعد اور وہ رب جو ہم کو پیدا کیا ہے اس کے مقابلے میں اب ہم تم کو ترجیح نہیں دے سکتے۔ بہت بڑا بادشاہ ہوگا تو، بہت بڑا بادشاہ ہوگا، لیکن اب بینات کھل گئی ہیں اور وہ رب کو ہم نے مان لیا ہے، اس کے سامنے اب تم کو پریفرنس نہیں دے سکتے۔ لن نؤثرک، ترجیح نہیں دے سکتے ہم۔ کہا فاقض ما انت قاض، کرنا ہے جو کر لے، ڈو واٹ یو لائک۔ ایمان کی منزل دیکھیے، فیصلہ ہو رہا ہے کہ ہاتھ پیر مخالف سم سے کاٹے جائیں اور کہہ رہا کہ جو کرنا ہے کر دے۔ ارے تو جو کچھ کر سکتا ہے اس دنیا کی زندگی میں کرے گا، اور کیا کرے گا؟ ایمان کی اس منزل کو قرآن کریم میں پیش کر کے اہل ایمان سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اہل ایمان، تمہارا یہ ایمان کی کیا یہ منزل ہے کہ خالی یوں ہی روزے رکھ رہے ہو سحر و افطار کے، حلیم و دہی بڑوں کے روزے رکھ رہے ہو؟ یا تمہارا ایمان اس منزل میں پہنچا ہے؟ اگر نہیں پہنچا تو حالت کا کیسے مقابلہ کرو گے؟ زندگی کو سینت کے رکھو گے؟ زندگی کو راحت کدہ بناؤ گے؟ یہ ایمان کے مغایر ہے۔ ایمان کے لیے تو اس منزل میں ہونا چاہیے کہ جو آئے ہم اپنے ایمان پہ ٹکے ہوئے ہیں، جو کرنا ہے کر لیں، ہم کو ایک اینچ کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ حضرت گرامی، دوسری جو الغار ہے، جو دوسری مشکل ہے مسلمانوں کی، آج کل غریب مسلمانوں کو کچھ دے دلا کے ان کے ایمان کا سودا کیا جا رہا ہے۔ خاص طور سے مسلم لڑکیوں کو ہندو مذہب میں لانے کا باضابطہ ایک پروگرام چل رہا ہے۔ وہ ایک سدرشن ٹی وی کا مالک چوہان کے اس نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ہمارا پروگرام تو 1 کروڑ مسلمانوں کو گھر واپسی کروانا ہے۔ اس نے باضابطہ کہا یہ ہمارا پروگرام ہے، اس میں ہمارا فوکس ہے مسلمان لڑکیاں سب سے پہلے۔ یہ پروگرام چل رہا ہے، ہم یہاں شہر میں بیٹھے ہوئے، جیب پیسوں سے بھرا ہوا ہے، صرف خرچ کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ وہ مسلمان جو 2 وقت کا کھانا کھا نہیں سکتے ہیں، ان تک ایک ظالم پہنچے، ان کو راحت فراہم کرے اور مطالبہ کرے کہ ایمان چھوڑ تو کیوں نہ چھوڑے۔ ایک کے پاس 1 لاکھ کا فون بچوں کے ہاتھوں میں ہے اور وہ مسلمان 2 وقت کے کھانے کے لیے محتاج ہے۔ بتاؤ اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے؟ اگر وہ اپنے ایمان کا سودا کر لیں 2 روٹیوں کے لیے
ہم کیا صورت دکھائیں گے اللہ کے دربار میں؟ ہم کو چاہیے کہ ان غریب مسلمانوں تک پہنچنا چاہیے، ان کو اپنے آغوش میں لینا چاہیے، ان کی تکالیف کو دور کرنا چاہیے۔ ہر مسلمان یہ طے کرے کہ میں کم سے کم 1-2 ایسے مسلمانوں کا سرپرستی کروں گا، 1 یا کم سے کم 2، اگر کوئی زیادہ کر سکتا ہے تو کرے، اور ان سے جا کے یہ بھی کہے کہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے، ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ ایمان کو چھوڑ کر اگر تم کفر اختیار کرو گے تو دنیا کی چند 2-4 روز دن گزر جائیں گے، لیکن آخرت میں بہت بڑا خسارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامت ما تقبل منہم ولہم عذاب علیم۔ یہ کافروں کے لیے، جن کے دل میں ایمان نہیں ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اگر کافر لوگ جن کے پاس دنیا کی پوری دولت ہے، ما فی الارض جمیعا، زمین میں جتنی دولت ہے وہ مثلہ معہ، اور اس کے ساتھ اتنی اور، جتنی پوری زمین کی دولت اور اتنی اور، لیفتدوا بھی، فدیے میں دینا چاہیں گے قیامت کے عذاب سے بچنے کے لیے۔ ما تقبل منہم، ان سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ تم 2 وقت کی روٹی کے لیے ایمان کو بیچ رہے ہو۔ یہ دنیا کا ہی غیر مسلم مالدار ترین آدمی اور ساری دنیا کی دولت کو اکٹھا کر لے اور اس کے ساتھ مزید اتنی دولت فدیے میں دینا چاہے، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ پھٹیچر مسلمان، گناہ گار ہی صحیح، لیکن ایمان کے ساتھ اللہ کے پاس پہنچے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اسے حاصل ہو جائے گی۔ کتنا بڑا فرق ہے، چند ٹکڑوں کے خاطر، چند راحتوں کی خاطر ایمان بیچ دیں۔ یہ میسیج مسلمانوں میں عام کرنا چاہیے کہ مسلمانوں، ایمان اہم ترین چیز ہے۔ دنیا گزر جائے، یہ ایمان آخرت کا سودا ہے، یہ دنیا کی راحتوں کا معاملہ نہیں ہے، دنیا کے حصول کا معاملہ نہیں ہے۔ ایمان صرف اور صرف آخرت کی سرخروئی کا معاملہ ہے۔ ایمان مت بیچو۔ ایک صحابی ہیں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روم کے کسی علاقے کے تھے، مکے میں آئے اور بس گئے، اور انہوں نے تجارت کی، بہت مال کمایا اور ایمان قبول کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر۔ اللہ کے نبی نے جب مدینے کی ہجرت کا طے کیا اور مسلمانوں نے ہجرت کی تو صہیب رومی بھی ہجرت کے لیے تیار ہوئے۔ کافروں نے کہا کہ ہم جانے نہیں دیں گے۔ کیوں جانے نہیں دیں گے؟ بولے آپ تو خالی ہاتھ آئے تھے مکہ، جو کچھ تم نے کمایا ہے مکے ہی میں کمایا ہے، یہ مال چھوڑو اور جاؤ، جب تک ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ پوری زندگی کا سرمایہ اور مطالبہ ہے کہ چھوڑو۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہا کہ نہیں بھائی نہیں جاتا، یہیں پہ رہ جاتا ہوں، نہیں کہا، نہیں، ایمان میرا پیارا ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ میں مکے کو چھوڑ کے اللہ کے نبی کے پاس مدینہ پہنچوں۔ تم یہ چھوٹی سی چیز مجھ سے مانگتے ہو، جاؤ لے جاؤ، میرے گھر میں وہاں پہ دفن ہے، جاؤ نکالو اور لے لو، بانٹ لو۔ پوری پونجی کو انہوں نے ایمان کے لیے لوگوں کو دے دیا، لے جاؤ۔ یہ ایمان ہے۔ یہ سیل فون کے لیے، سیل فون مل جائے تو ایمان سے ہاتھ دھو لیں، گیس سلنڈر کے لیے ہاتھ دھو لیں، چند ٹکڑیوں کے لیے ایمان سے ہاتھ دھو لیں۔ آج یہی الغار ہو رہی ہے مسلمانوں کا۔ پسماندہ مسلمان کہے کہ جو پروگرام بن رہے ہیں اس کے پیچھے یہی فکر کار فرما ہے۔
مسلمانوں کو جاگنا چاہیے، غریب مسلمانوں کا آسرا بننا چاہیے، ان تک پہنچ کے ایمان کی اہمیت کو جتانا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ ایمان کیا ہے۔ یہ چند ٹکڑیوں کا نام نہیں ہے ایمان، ایمان آخرت میں کامیابی کا نام ہے، یہ بتانا چاہیے۔ حضرت گرامی، تیسرا جو سب سے خطرناک الغار ہے نوجوانوں کے کردار پر ہے۔ آج سیل فون ہر نوجوان کے ہاتھ میں ہے۔ آپ دیکھیے کہ سیل فون پر ہر فحش، انٹرنیٹ پہ 95% فحش ہے، 95%، اور بچے ایکسپوز، اور کتنے ہی بچوں کا فکر بن چکی ہے کہ رہنا ہے تو گرل فرینڈز کے ساتھ رہو، بوائے فرینڈز کے ساتھ رہو۔ آج کے کالجوں کی داستان، کتنے ہی ہمارے نوجوان ہیں جن کے گرل فرینڈز ہیں، کتنے ہماری بیٹیاں ہیں جن کے بوائے فرینڈز ہیں، کتنی شادیاں نکاح کے دوسرے تیسرے دن ٹوٹ گئی ہیں گزشتہ سال 2 سال میں۔ آپ ذرا تھوڑا سا سروے کیجئے، یہ کیوں؟ ہم اپنے بچوں کو بہتر علم دینے کے لیے کالج پہنچا رہے ہیں اور ساتھ میں سیل فون بھی دیا جا رہا ہے، ایک ایسے ماحول میں بھیج رہے ہیں جہاں پہ ان کے اوپر الغار، ثقافت جدیدہ کی الغار۔ مسلم معاشرہ کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ مسلم لڑکی بوائے فرینڈ کے ساتھ رہے، یہ تصور نہیں تھا۔ آج مسلم لڑکیوں کے بوائے فرینڈز ہیں، مسلم بچوں کے گرل فرینڈز ہیں، اور ایسی بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ زنا میں ملوث ہو رہے ہیں۔ وہ فین العمل جو ملاقاتوں کے بعد، گفتگوؤں کے بعد جو طے پاتا ہے، جس میں شدید سزا اس شریعت نے دی ہے، وہ بھی کر گزر رہے ہیں، اور کوئی فکر نہیں ہے، ہنسی خوشی۔ اور جب دوست احباب آپس میں آج کل کالج میں جو گفتگو کر رہے ہیں، میرے کتنے گرل فرینڈ، میں نے اس سے ایسی بات کی، میں نے اس سے ایسی بات کی، تف ہے ایسی مسلمانی پر۔ لڑکیوں سے بات کرنے پہ، لڑکیوں سے دوستی پہ ناز کرے، تف ہے۔ اللہ کے نزدیک تو وہی مومن ہی نہیں، مسلمان ہی نہیں۔ لیکن ایک الغار چل رہی ہے، مسلم نوجوانوں کو فریب کرنا، ان کو بتانا کہ بیٹا تمہارا امت مسلمہ کے تم ایک فرد ہو، اور امت مسلمہ کا مکمل سرمایہ مسلم نوجوانوں کا کردار ہے۔ کردار، جس قوم کا کردار بہتر، وہ قوم امامت کے درجے پہ فائز ہوتی ہے۔ ایک نوجوان نے مجھ سے کہا، ایک چیٹ روم میں کئی مسلمان بھی شامل ہیں، پورے کے پورے LGBT کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ LGBT یعنی ہومو سیکشول، گے، لیسبینزم، مرد کا مرد سے تمتع کرنا، عورت کا عورت سے تمتع کرنا، اس کو سپورٹ کر رہے ہیں مسلم نوجوان۔ کیا الغار ہے، کیا ایمان سے ہاتھ دھو رہے ہیں ہم لوگ؟ رمضان گزر رہے ہیں لیکن ہماری نوجوان نسل غیروں کے حوالے ہو رہی ہے۔ نوجوانوں، ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی جو صفتیں بیان کی ہے، اس میں اہم ترین صفت یہ ہے کہ والذین ہم للزکاة فاعلون والذین ہم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین فمن ابتغاء وراء ذلک فاولئک هم العادون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن وہ ہیں جو پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، کہ تمہارا ذہن پاک، کیا تمہاری آنکھیں پاک، کیا تمہارا دل پاک،
کیا تمہارے کان پاک؟ پھر مومن کیسے تم؟ اہل ایمان پاکیزگی کو اختیار کرتے ہیں، پوری زندگی پاکی کو۔ پھر کہا کہ وہ لوگ ہیں جو اپنے فروج کی حفاظت کرتے ہیں، پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کرتے ہیں۔ مرد ہو کہ عورت، فروج کی حفاظت ایمان کا تقاضا ہے۔ مومن ہو کہ اگر فروج کی حفاظت نہ کیا، قیامت میں آتش دوزخ کے حوالے ہو جائے گا۔ ہاں، بیوی کے اوپر تم فروج کا استعمال کرو، اگر کرو گے تو ثواب ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی طریقہ ہوگا وہ حد سے گزرے ہوئے لوگوں کا طریقہ ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ تم جب ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو تمہاری صفتیں ہیں، بتاؤ تمہارا دل پاک ہے، یہ پاکیزگی اختیار کر رہے ہو زندگی میں، یا تمہارے فروج کا کیا عالم ہے، کیا اس کی حفاظت کر رہے ہو؟ ہاں، نوجوان نسل غیروں کے حوالے ہو گئی۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بہترین بندوں کا تذکرہ کیا، کئی صفتیں بیان کی، اس میں سے ایک جگہ 3 اہم ترین باتوں کا ذکر کیا۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة يخلد فيه مهانا۔ 3 چیزوں، ایمان والے رحمان کے بندے یہ 3 اہم ترین چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، شرک سے دور رہتے ہیں، دنیا میں جن سے مانگا جاتا ہے ان سب سے برات کا اعلان کرتے ہیں، اور ایک اللہ پہ یقین، ایک ہی اللہ کے ہو کے رہتے ہیں، اور کسی کا قتل نہیں کرتے۔ اخبارات میں دیکھیے کہ مسلمان کا قتل کر رہے ہیں، 250 گز کی زمین کے لیے قتل ہو رہا ہے، 250 گز کی زمین کے لیے ہمیشہ کے لیے آتش دوزخ کے حوالے ہو رہے ہیں، تھوڑے سے قرضے کے لیے قتل ہو رہا ہے، یہ مسلمانوں میں ہو رہا ہے، سپاری لے کے قتل کیا جا رہا ہے، کچھ پیسے مل گئے قتل کر دیا۔ یہ مومن ہے، ایمان ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھ پہ ایمان لانے والے میرے بندے، یعنی رحمان کے بندے وہ ہیں جو قتل سے پرہیز کرتے ہیں، قتل نہیں کرتے ہیں۔ ہاں، اگر کسی کو ہے تو حق کے ساتھ۔ ولا یزنون، زنا کے مرتکب نہیں ہوتے، زنا کے مرتکب نہیں ہوتے ہیں، کبھی زنا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کی تعریف کی، زنا کی شروعات نگاہ سے ہوتی ہے، نگاہ زنا کی پہلی سیڑھی ہے، غلط نگاہ ڈالے وہ بھی زنا ہے۔ اس کے بعد آدمی دل میں خیال کرتا ہے، خیال پیدا کرتا ہے، واہ واٹ اے بیوٹیفل گرل، اس کے ساتھ بیٹھا جائے، گفتگو کی جائے، اس کے ساتھ کچھ جو ہے تمتع کیا جائے، یہ دل کا زنا ہے۔ گفتگو کے بعد راضی رضامندی ہو جاتی ہے، ہاتھ اور پیر کا استعمال ہوتا ہے، اور پیروں سے چلتے ہوئے جاتا ہے، ہاتھ سے چھینا وغیرہ کا کام ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہاتھ اور پیر کا زنا ہے۔ جب کہیں جا کے زنا کا آخری فعل واقع ہوتا ہے، ہم لڑکیوں کو دیکھنا، ان سے گفتگو کرنا ایک عام بات سمجھ رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو جان سمجھ رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو کوئی ریڈی سمجھ رہے ہیں کہ کسی بھی لڑکی سے بات کر لی جائے، کہ یہ ایمان ہے۔ اللہ کا نبی چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے ماننے والے نوجوانوں، مجھے ماننے والے نوجوانوں، نگاہ کا خیال رکھو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے نبی کہہ دیجئے مومن نوجوانوں سے
کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اپنے فروج کی حفاظت کریں۔ کالج میں لڑکی دکھائی دی، گفتگو کی، بڑی شان، بڑا ناز، ایمان کا تم نے سودا کر لیا۔ یہ مومن کا کردار ہے۔ 1200 سال تک مومن کا کردار پوری دنیا میں چمکتا رہا۔ یہ کسی عورت کی طرف نہ دیکھتا ہے نہ اس سے گفتگو کرتا ہے۔ لوگ سفر کے لیے جاتے تھے، تجارتی سفر پر اس زمانے میں 6 مہینے کا سفر ہوا کرتا تھا۔ اپنی جوان بیٹیوں کو مسلمانوں کے گھر میں رکھے جاتے تھے کہ میری بیٹی تمہارے گھر میں سیف رہتی ہے، میں تمہارے گھر میں رکھ کے جاتا۔ یہ ہماری تاریخ رہی ہے۔ اور آج ہمارا نوجوان لڑکی سے گفتگو کرنا اپنے لیے باعث شرف سمجھ رہا ہے، اپنے دوستوں میں ڈینگے مارتا ہے۔ دنیا بھی گئی، اس کی آخرت بھی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین کردار کی مثال دی ہے، اور یہ مطالبہ ہے کہ اہل ایمان اور مسلمان بچے یا اہل ایمان یہ کردار کو اپنائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہوئے، اور جس گھر میں پل کے جوان ہوئے وہ گھر عزیز مصر کا گھر تھا، مصر کا میئر تھا۔ جب جوان ہوئے تو انتہائی خوبصورت، انتہائی جسیم بیوی فریفتہ ہو گئی، بیوی فریفتہ ہو گئی، عاشق ہو گئی حضرت یوسف علیہ السلام پر، اور اتنی عاشق ہوئی کہ ایک دفعہ اس نے کہا کہ آؤ تمتع کر لیتے ہیں۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت حيت لك۔ یوسف جس گھر میں تھا اس گھر کی خاتون نے اسے اپنی طرف رجھایا، ایک دن گھر کے دروازوں کو بند کیا اور کہا کہ آؤ جلدی کرو۔ ایلیٹ خاتون، خوبصورت خاتون ایک نوجوان کو بلا رہی ہے، آئیے عیش کرتے ہیں، اور ہمارا یہ جو گناہ، میں چونکہ سب سے بڑی ہوں مصر کی، چھپ بھی جائے گا، آؤ۔ وغلقت الابواب، دروازے بند کیے، آؤ۔ وقالت حیت لک، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا قال معاذ اللہ انہو ربی احسن مثوائے انہو لا یفلح الظالمون۔ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں یہ کام نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا میں یہ کام۔ میرا وہ رب ہے جس کے بے شمار احسانات ہیں مجھ پر۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو فلاح نہیں دیا کرتا۔ ادھر سے انویٹیشن ہو تو یہ حال ہے کردار کا، یہاں تو خود اچھل کے جا رہے ہیں گندے حرکت کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے۔ یہ کردار بتایا کہ مسلم نوجوانوں، ایمان لانے والا، تمہارا یہ کردار ہو کہ کوئی عورت تمہیں بلائے غلط کام کے لیے تو تم کو کہنا چاہیے کہ معاذ اللہ، نہیں، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اس کے بعد مصر کی ایلیٹ عورتیں بھی آپ پہ فریفتہ ہو گئیں۔ پہلے تو ایک ہی عورت تھی، پوری سوسائٹی ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر نثار ہو گئیں، پوری عورتیں نثار ہو گئیں۔ یہ ہمارے کالے توپے جن کو دیکھ کے وہ لوگ لڑکیوں کے پاس جا رہے ہیں۔ یہ تو انتہائی خوبصورت شخص کا جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، ان عورتوں کے سامنے ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو منہ کھول لیں، ہاتھیں کاٹ لیں، کہا کہ انسان نہیں ہے، یہ تو فرشتہ ہے، پورے کے پورے فریفتہ ہو گئے۔ اس موقع پہ عزیز
مصر کی بیوی نے کہا کہ تم خواہ مخواہ مجھے لان تان کر رہے تھے کہ اپنے غلام کے اوپر فریفتہ ہو گئی ہے۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فی، یہ ہے جن کو دیکھ کے تمہارے منہ میں پانی آ گیا نا، ہاتھ کاٹ لیے نا، اس کے اوپر میں مر رہی ہوں جس کے لیے تم مجھے تانا دے رہے ہو۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، اعلان کر رہی ہے میں نے اس کو اپنی طرف بلایا، رجھایا، لیکن یہ بچ کے نکلا۔ ایک عورت کہہ رہی ہے، کیا کردار کا ثبوت، میں نے اسے کتنا اپنی طرف بلایا۔ فَاسْتَعْصَمَ، وہ بچ کر نکلا۔ پھر اس نے کہا وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اگر وہ میری خواہش پوری نہیں کرے گا، میں بار بار کہہ رہی ہوں اس سے کہ میری خواہش پوری کرو، اگر وہ میری خواہش پوری نہیں کرے گا تو وہ جیل خانے میں بھیج دیا جائے گا، وہاں پہ چھوٹا بن کے رہے گا۔ سن لو تمام عورتوں، اس کو میری خواہش پوری کرنی پڑے گی، نہیں تو جیل بھیج دوں گی۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار کو اتنی بلندی پہ پیش کرتا ہے۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین، مالک مجھے جیل جانا منظور ہے، اس کے مقابلے میں کہ ان عورتوں کے دام میں پھنس جاؤں، ان کی خواہشات کو پوری کرنے کے مقابلے میں مجھے جیل جانا پسند ہے میرے مولا۔ بس ایک ہی درخواست ہے، ان ظالم عورتوں کے قید سے، مکر سے مجھے آزاد کر دیجئے، ورنہ میں جاہلوں میں شمار ہو جاؤں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا گیا، جیل چلے گئے، لیکن انہوں نے اپنے کردار سے مصالحت نہیں کی، اپنے کردار کی بلندی کو وہاں سے گرنے نہیں دیا۔ یہ ہے اہل ایمان کے نوجوانوں کا کردار۔ وہ ٹچو ایک لڑکیوں سے بات کرتے ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آسمانوں میں، فرشتے تھوکتے ہیں۔ نوجوانوں کو سننا چاہیے، روزے بھی چل رہے ہیں، اعتکاف بھی چل رہے ہیں، دوسرے کاموں بھی چل رہے ہیں۔ یہ اسلام نہیں ہے، مومنانہ کردار۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بھی حضرت یوسف کے اس کردار پہ عمل کرے گا، آخرت میں آئے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ عرش کا سایہ، یہ گیسوں کے سایوں سے نکلو، عرش کے سائے میں پہنچنے کی کوشش کرو۔ کردار ہے۔ آج امت مسلمہ ٹھہر کے کہے کہ ہمارے مسلم کا کردار، آؤ اسلام کی طرف، یہ کردار ہوتا ہے ہمارا۔ کالج میں کوئی بچہ اپنے کردار کے ساتھ پورے کالج کو متاثر کر دے، یہ کردار ہے مومن کا، یہ کرنا چاہیے۔ تو اس ایمان کے لیول پر پہنچ کر ہم اس الغار کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ نوجوانوں سے مل، ہر محلے میں بزرگ لوگ، بڑے لوگ، ان سے قریب ہو کے سمجھانا، بیٹا تیرا کردار کیسا ہے، یہ گرل فرینڈ وغیرہ چھوڑ دے، پڑھ لکھ کے آگے نکل، قوم کی قیادت کر، قوم کو اونچا اٹھا، اللہ کے پاس سرخرو ہو بیٹا، تو معمولی نہیں ہے، رسول اللہ کا امتی ہے، خیر امت کا ایک فرد ہے، سمجھانا چاہیے۔ حضرت گرامی آخر میں جو بہترین کردار والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جو قیامت میں جو چیز دینے والا ہے، اس کے تذکرے پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ 2 منٹ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ رمضان میں 2-4 منٹ زیادہ اس لیے لیے جاتے ہیں کہ کھانے کا تو معاملہ نہیں ہے، ورنہ دیگر دنوں میں نماز کے بعد کھانا کھا کے پھر اپنے کاموں میں جانا پڑتا ہے۔ کعبہ آپ نے سنا ہوگا، کعبہ مکے میں ہے، اسے خانے کعبہ بولتے ہیں۔
خانہ کعبے کا مطلب ایک بلندی پہ ایک جو چیز ہوتی ہے اس کو کعبہ بولتے ہیں۔ قرآن کریم میں کعبے کے دو اور معنی بیان کیے ہیں۔ ایک کعبین کا لفظ آیا ہے، جب وضو کا ذکر ہے الی الکعبین، پیروں کے جو یہ ٹخنے کے ابھری ہوئی ہڈی ہوتی ہے نا، اچانک ابھرتی، دیکھیے جو چیز اچانک ابھرتی اس کو کعبہ بولتے ہیں۔ عورتوں کے سینوں کو بھی کعبہ بولتے ہیں چونکہ ابھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عورتوں کے سینوں والی لڑکیوں کا تذکرہ کیا اور کہا کہ یہ ان کو ملے گا بہترین کردار والے ہوں گے، قیامت میں یہ ابھرے ہوئے سینے والی دوشیزہ لڑکیاں ان کو دی جائیں گی۔ دنیا میں اگر یہ حرکتیں کرے تو دوزخ کا پیپ ملے گا، آگ ملے گی، لیکن کردار بنا کے آؤ، ابھری ہوئی سینے والی لڑکیاں دوشیزہ تمہیں ملیں گی۔ سورہ عما یتساءلون میں آپ کو معلوم ہوگا اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے میں کہا ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا، متقیوں کے لیے کامیابی ہے، انگور کے باغ ہیں، اور پھر کیا ہے وکواعب، کعبہ کی جمع کواعب، کواعب یعنی ابھرے ہوئے سینے والی لڑکیاں، اترابا دوشیزہ، یہ تمہیں ملیں گی۔ یہ دنیا کی گندی جوؤں والی، ان کے ساتھ کیوں جا رہے ہو؟ آؤ اس جنت کی ان حوروں کے لیے آؤ، اس کی تیاری کرو۔ یہ 2-4 لمحوں کی خوشی کے لیے اپنی آخرت کو کیوں برباد کر رہے ہیں؟ وہاں پہ اگر تم دنیا میں اس طرح کی حرکتیں کرو گے، اپنا کردار بگاڑ دو گے، وہاں پہ تمہیں دوزخ میں جانا پڑے گا، پیپ دیا جائے گا، کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ وہ بہتر ہے یا وہ لڑکیاں جو تمہارا انتظار کر رہی ہیں انتہائی شاندار فزک والی، you will be given them، اس کے لیے تیاری کرو۔ نوجوانوں کے لیے میسیج ہے، اپنا کردار بناؤ، کردار کردار کردار، ساری دنیا کردار کی متلاشی ہے اور یہ کردار امت مسلمہ ہی دے سکتی ہے۔ حضرت گرامی، اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں پہ جو الغار ہے، ایک تو ظالموں کی الغار جو پریشانیاں تکلیفیں دے رہے ہیں، پھر مسلمانوں کی ایمان کو پیسوں سے اور کچھ راحتوں کے ذریعے سے خریدا جا رہا ہے، تیسرا مسلم نوجوانوں کے کردار کو بگاڑنے کا جو الغار ہے، ان دونوں کا مقابلہ امت مسلمہ کو کرنا ہے اور ایمان کے ساتھ کرنا ہے۔ ایک ایک محلے میں مسجد کی سطح پہ لوگوں کی ٹیمیں بننی چاہیے اور یہ کام ہونا چاہیے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔